لائک شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے گھر چلا گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں عمر ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، دروازہ کھولو۔ ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا، کہا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ عمر نے کہا دروازہ تو کھولو۔ ابو جہل ڈر گیا، دروازہ نہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا، میں نے کہا عجیب مصیبت ہے کہ جو اور بندے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ تو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور میرے اوپر تو کوئی تکلیف ہی نہیں آ رہی ابھی تک، مجھے تو کوئی ایذا نہیں دے رہا، میرے اوپر کوئی ظلم ہی نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بڑے نامور سردار کے دروازے پہ گئے اور کہا دروازہ کھٹکھٹائے۔ وہ باہر آیا، اس سے حضرت عمر نے ایسی بات کی، کہا کہ میں عمر ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ سوچ لیں، اور اندر گیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ حضرت عمر کھڑے رہے۔ حضرت عمر کہتے عجیب بات ہے، میرے اوپر تو آزمائش آ ہی نہیں رہی۔ تو ایک آدمی نے دیکھا، کہا عمر کیا بات ہے، آپ اسی طرح اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ دیکھو اس چٹان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں فلاں نامی آدمی ہے، اس کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرو، پھر تمہیں گھر گھر جانے کی ضرورت نہیں، پورے مکہ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، خبروں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے ہر جگہ خبریں مشہور کرتے ہیں، تو اس بندے نے کوئی ایسے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس بندے کے پاس، کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا واقعی آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، او لوگو عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ بس یہ اعلان سننا تھا، کوئی کافر ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور سب حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑے، بڑی مار کٹائی ہوئی، لڑائی ہوئی۔ جب شور اٹھا، ابو جہل کو پتہ چلا کہ عمر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تو ابو جہل ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگا لوگو میں اپنے بھانجے کو امان دیتا ہوں۔ سارے لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگی یہ کیا تماشا، پھر لوگ ہٹ گئے، اور مسلمان ہوں ان کو تکلیفیں پہنچے اور مجھے تو تکلیف ہی نہیں پہنچ رہی۔ تو فوراً ابو جہل کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں تیرے امان کو واپس کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں کئی دن مار پیٹ کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کفار مارنے سے مغلوب آ گئے اور پھر مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ ثانی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے بعد یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا مقام ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا مقام ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہا کرتے تھے خیر الاولین والآخرین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر ثم عمر۔ نبی کے سامنے صحابہ اعلان کیا کرتے تھے کہ انبیاء کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا، مطلب یہ کہ واقعی پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تھا، آپ نے اسلام قبول کیا۔